اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر هدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل بالقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير یا رب العالمین. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم لوگوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کیسے اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی مسلمانوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس فتح پر یہ تمام کے تمام مومن بہت زیادہ خوش تھے اور خوشی منا رہے تھے، اور یہاں پر مشرک بہت زیادہ غمگین تھے، یہ لوگ غم منا رہے تھے، اور یہاں پر یہ بول بھی رہے تھے کہ کوئی بھی کسی بھی جو بھی جنگ بدر میں مارے گئے مشرکوں کا، ان کا غم نہیں منایا جائے گا، یعنی کہ کوئی بھی جنگ بدر میں جو مارے گئے مشرک ان کے لیے نہیں رویا جائے گا کہہ کر وہ لوگ وہاں پر دوسرے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ اس کو آگے دیکھیں گے. یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومن بہت خوش تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو، عبداللہ ابن رواحہ اور زید ابن حارث رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ دونوں کو بھیجتے ہیں جا کر مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری دے کے آؤ مدینے میں کہہ کر دے. تو یہ جب سنتے ہیں مشرک اور جو بھی منافق تھے، جو بھی عبداللہ ابن سلول، جو بھی بنو النضیر کے یہودی تھے، بنو النضیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ لوگ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے. یہ مسلمان کیسے جیت گئے، یہ مسلمان تو اتنے کم تعداد میں تھے کہہ کر وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں. اور ہم لوگ دیکھے تھے کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہیں کہ قیدیوں کو، جو بھی قیدی ہے وہ لوگوں کو رہا کریں گے سوائے 2 قیدیوں کے. 70 قید میں آ گئے تھے اور 70 مارے گئے تھے مشرکوں کی طرف، اور 14 مسلمانوں کے صحابہ شہید ہوئے تھے. تو وہ جو 70 جو بھی مشرک مارے گئے تھے، جو بھی مشرک قید ہوئے تھے، ان میں سے دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا. وہ دونوں کون تھے؟ عقبہ ابن ابی معیط، نضر بن حارث. تو یہ دونوں کو قتل کرنے کا، کیونکہ یہ لوگوں نے انسانیت کے طور پر بہت زیادہ ظلم کیے تھے مسلمانوں پر جب یہ مکے میں تھے. باقی کے قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا ہم لوگوں نے دونوں کے بارے میں دیکھا تھا. عمرو ابن ابی سفیان، ابو سفیان کا بیٹا، اور پھر ابو العاص الربیع جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. یہ دونوں کے ساتھ کیا ہوا ہم دیکھے تھے. تو ابو العاص ابن ربیع کو کس بنا پر، کس شرط پر رہا کیا گیا تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ان کی زوج یعنی کہ ان کی بیوی کو ہجرت کرنے دیں گے. اس طرح وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص الربیع کو رہا کرتے ہیں. تو جب زینب رضی اللہ عنہ ہجرت کرتی ہیں تو کچھ مشرک ان کو ان کی سواری پہ سے ڈھکیل دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حاملہ تھی اور ان کا حمل گر جاتا ہے. اور یہ تکلیف انہوں نے زندگی بھر برداشت کی، مطلب یہ تکلیف بہت زیادہ تھی ان کو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میری بیٹیوں میں سب سے زیادہ افضل میری بیٹی زینب ہے، کیونکہ اسلام کی وجہ سے اگر کسی کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے تو وہ میری بیٹی زینب ہے کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اس کے بعد یہ الولید ابن الولید، یہ کون تھے؟ یہ ہم لوگ جانتے تھے ولید ابن مغیرہ، جس کے اوپر سورہ مدثر کی آیتیں اتری تھی. اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ آگے چل کر یہ بھی اسلام قبول کریں گے اور یہ بہت مقدس صحابہ بن جائیں گے آگے چل کر. ان کے بھائی تھے الولید ابن الولید، یہ بھی قیدیوں میں تھے. ان کو بھی کچھ رقم دیا جاتا ہے کہ اس رقم دے کر تم رہا ہو جاؤ کہہ کر. تو یہ اپنے گھر کو خط لکھتے ہیں کہ مجھے اتنا رقم دی، یہ رقم سے
رہا ہو جاؤں گا میں کہہ کر. تو خالد ابن ولید جو ان کے بھائی تھے وہ لاتے ہیں، وہ رقم دیتے ہیں. ولید ابن ولید اپنے بھائی خالد ابن ولید کے ساتھ مکہ جاتے ہیں، اور وہاں پر مکہ جا کر وہ کیا کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. تو خالد ابن ولید کہتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اسلام قبول وہیں کیوں نہیں کر لیے مدینۃ المنورہ میں، ہمارے پیسے بچ جاتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ سمجھے کہ میں اسلام اس لیے قبول کیا ہے کہ میں زور و زبردستی میں میں نے اسلام کو قبول کیا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے، اس لیے میں واپس مکہ آ رہا ہوں اور اپنی مرضی سے اسلام قبول کر کے ہجرت کر رہا ہوں کہہ کر وہ ہجرت کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ. یہ ولید ابن الولید رضی اللہ عنہ کی کہانی تھی. یہ کیوں ایمان لائے؟ کیونکہ یہ انہوں نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان کیسا برتاؤ کر رہے ہیں قیدیوں کے ساتھ کہہ کر. اس کے بعد سہیل ابن عمرو، یہ شخص کو دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں اس کے سامنے کے 2 دانت وہ اکھاڑ کر پھینک دوں گا، کیونکہ یہ سہیل ابن عمرو بہت زیادہ فصیح زبان رکھتے تھے اور یہ مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ بولتے تھے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت پوچھتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عمر، میں اس عالمین کے لیے رحمت للعالمین، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، نہ کہ سب کو تکلیف اور اذیت دینے والا، ظلم کرنے والا. تو میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ تم اس کے دانت مت اکھاڑنا، اور پتہ نہیں یہی دانت، یہی منہ جو تم اس منہ کو خراب کرنا چاہ رہے ہو آگے چل کر تمہیں خوش کر دے کہہ کر. سبحان اللہ، یہ سچ ہوتا ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو یہاں پر مدینۃ المنورہ میں ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سب کو نصیحتیں کرتے ہیں، سب کو ان کے ایمان کو پھر سے. جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ اپنا ہوش کھو بیٹھتے ہیں تو وہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تھے جو سب کو سنبھال لیے تھے. اور ادھر مکے میں پتہ ہے کون سنبھالتے ہیں؟ سہیل ابن عمرو، جو یہ قیدی ہیں، جو قیدی ہے، یہ فتح مکہ کے بعد ایمان لاتے ہیں اور یہ یہاں پر مکے میں سنبھالتے ہیں سب لوگوں کو. سبحان اللہ. اور وہی الفاظ ادا کرتے ہیں جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب کے ایمان کو مضبوط کر رہے تھے، الفاظ سے ادا کرتے، وہی بالکل وہی الفاظ یہاں پر سہیل ابن عمرو مکے میں ادا کرتے ہیں، وہی الفاظ، اور سب کے ایمان کو پھر سے مضبوط کرتے ہیں. سبحان اللہ. مطلب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معجزہ تھا، مطلب نبوت کی ایک نشانی تھی کہ وہ جو بھی بولتے تھے وہ سچ ہوتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. پھر اس کے بعد ایک شخص ہوتا ہے، ان کا نام تھا وہب ابن عمیر ابن جمحی. تو یہ شخص کو قید میں تھا. جب یہ شخص قید میں تھا تو ان کو کچھ رقم دے کر چھڑانا تھا. تو عمیر ابن جمحی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب خط بھیجتے ہیں کہ اتنا رقم دو تو تمہارا بیٹا رہا ہو جائے گا کہہ کر. تو عمیر ابن جمحی یہ اس کے دوست صفوان ابن امیہ سے کہتا ہے کہ اگر میرے بیوی بچے نہیں ہوتے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر قتل کر دیتا. تو صفوان ابن امیہ کہتا ہے واللہ اگر ایسا ہے تو تم فکر مت کرو، میں تمہارے اولادوں کی سب کی میں دیکھ بھال کروں گا، تو تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو کہہ کر صفوان ابن امیہ کہتے ہیں. جب یہ کہتا ہے تو عمیر ابن جمحی جاتا ہے تلوار لے کر. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھتا ہوں، اس کے ارادے کچھ نیک نہیں ہیں، مطلب یہ کچھ صحیح ارادوں سے نہیں آیا کہہ کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عمر، اس کے ہاتھوں کو چھوڑ دو کہہ کر. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھوں کو چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمیر، کیوں آئے ہو تم یہاں پر، مطلب کس مقصد سے آئے ہو؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جواب دیتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو رہا کرانے آیا ہوں اور یہ تلوار اپنی حفاظت کے لیے لے کر آیا ہوں. اچھا ایسا ہے تو تم جھوٹ بول رہے ہو کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام باتیں بتاتے ہیں جو عمیر ابن جمحی اور صفوان ابن امیہ کے بیچ ہوئی تھی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کے بارے میں. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتاتے ہیں تو عمیر ابن جمحی فوری اسلام قبول کرتے اور کہتے ہیں کہ واللہ وہاں پر میرے اور صفوان کے سوا کوئی نہیں تھا، بالکل یہ بات
آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، میں نے بہت کچھ سنا تھا آپ کے بارے میں کہ آپ ایک جادوگر ہے کہہ کر، واللہ یہ جادوگر یا کاہن نہیں ہے کہہ کر وہ فوری اسلام قبول کرتے ہیں۔ مطلب سبحان اللہ، کئی معجزے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں جنگ بدر کے بعد۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اب کون تھے؟ چاچا عباس رضی اللہ عنہ، یہ اسلام قبول نہیں کرے تھے ابھی عباس، تو یہ کیا کرتے ہیں، جنگ میں ان کو مجبور کیا جاتا ہے آنے کے لیے، ورنہ یہ نہیں آنا چاہتے تھے جنگ میں۔ ہم نے کچھ لوگوں کے نام لیے تھے، یہ جنگ میں نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن ابو جہل نے لوگوں کو زبردستی جنگ میں لے کے آیا تھا۔ تو عباس اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر تم عباس کو دیکھو تو اس کو قتل مت کرنا ہے، کیونکہ عباس کو مجبوری اس جنگ میں لایا گیا ہے کہہ کر۔ تو عباس کے پاس جاتے ہیں رضی اللہ عنہ آگے چل کر، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے تم کچھ رقم دو اپنی رہا کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، یعنی کہ دو چاچائیں ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک عباس اور ایک عقیل ابن عبد المطلب۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگوں سے رقم پوچھتے ہیں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے خاندان کے ہیں، اہل کے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں سوچتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے رقم پوچھتے ہیں تو فوری محمد عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، کیا تم اپنے چاچا کو غریب کر دو گے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عباس، وہ چیز کا کیا، وہ رقم کا، وہ مال کا کیا جو تم نے اپنی بیوی ام الفضل کو دیا تھا، اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو تمہارے اور یہ اولادوں کی، اپنی اولادوں کی پرورش کے لیے یہ مال کافی ہو جائے گا کہہ کر، تو اس مال کا کیا کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں واللہ یہ تو میرے اور ام الفضل کے بیچ ہوئی تھی بات، یہ تو ہم دونوں کے سوا کسی کو نہیں پتا، تمہیں کس نے بتائی کہہ کر۔ سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے رب العالمین نے بتائی ہے، واللہ العظیم کتنی بڑی بات ہے، یہ لوگ اتنے معجزے دیکھنے پر بھی اسلام قبول نہیں کرتے۔ عباس رضی اللہ عنہ آگے چل کر فتح مکہ سے کچھ دیر پہلے یہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور یہ آخری مہاجر ہوتے ہیں، مطلب آخری ہجرت کرنے والے ہوتے ہیں عباس رضی اللہ عنہ، تو یہ رقم دے کر چھڑا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ابو عزا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دینے کے لیے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ اپنی حالات کے بارے میں رکھتے ہیں، دیکھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میں اس جنگ میں آنا نہیں چاہتا تھا، مجھے مجبور کیا گیا آنے کے لیے، اور میرے بیوی اور میری اولادیں ہیں، تو ان کو میری ضرورت ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنی رہا کے لیے، تو مجھے چھوڑ دیجئے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں سنتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رہا کرتے ہیں، اور جس کے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا دینے کے لیے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ تم مدینے کے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، اور مطلب 10 بچوں کو، ایک شخص 10 بچوں کو پڑھائے گا لکھائے گا، اور پھر وہی ان کی رہائی ہوگی کہہ کر۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لکھنے کو اہمیت دی تھے، پڑھائی لکھائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اہمیت دی تھی۔ اس کے بعد اور ایک شخص ہوتے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو عزیز۔ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ابو عزیز اپنے سگے بھائی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ، اس شخص سے زیادہ پیسے لینا، کیونکہ اس کی ماں بہت زیادہ مالدار ہے قریش کی۔ کیونکہ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کون تھے ہم دیکھیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، مکے میں سب سے بگڑا ہوا نوجوان جس کی ماں نے اس کو بہت زیادہ لاڑ کر بگاڑا ہے، وہ میں نے مصعب کے سوا کوئی نہیں دیکھا، یعنی کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اتنے لاڑلے تھے اپنی ماں کے، بہت زیادہ نعمتوں میں پلے تھے یہ۔ تو یہ کہتے ہیں اے صحابہ دیکھو اس شخص سے رقم بہت لینا، اس کی ماں بہت مالدار ہے کہہ کر۔ تو ابو عزیز کہتے واللہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو؟ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ جو صحابہ ہے نا، یہ میرے بھائی ہے تمہارے بنسبت، جو اسلام قبول کرے نا یہ میرے صحابہ ہے کہہ کر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں ان کو۔ سبحان اللہ، یہ لوگ اسلام قبول کرے تو سبحان اللہ، دیکھیں ان کا ایمان کیسا ہوگا کہ یہ لوگ اپنے صحابہ کو اتنا زیادہ ترجیح دے رہے تھے، مطلب اسلام کو یہ بہت زیادہ ترجیح دے رہے تھے۔ پھر جب اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رکتے تھے جب جنگ ہوتی تھی۔ 3 دن کیوں رکتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ہو جاتی تھی؟ کیونکہ تاکہ آرام کر لے، دوسرا جو بھی شہید ہوئے، جو بھی مارے گئے ہیں جنگ میں، ان سب کو دفن کر دے ایک جگہ پر۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آرام کرے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تو پھر سے مکے والے کہیں ان کے اوپر حملہ نہ کر دے، کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مال غنیمت، جو بھی ہم لوگ دیکھے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ مسلمان جنگ کرنے آئے تھے، اور مشرک جب جنگ کرنے آئے تھے اپنا تمام مال لے کر آئے تھے، مال غنیمت، یہ جو بھی مال یہ لوگ چھوڑ کے گئے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں اور انفال کہتے ہیں عربک میں. اور اللہ تعالیٰ نے پورا سورہ انفال نازل کیا قرآن میں اس مال غنیمت کو لے کے. مطلب مال غنیمت کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ انفال. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال نازل کیا ہے کہ یہ مال غنیمت جتنی بھی انبیاء گزرے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تمام انبیاء کے اوپر مال غنیمت حرام تھا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی بہت 5 چیزیں حلال کی گئی جو پچھلی امتوں پر حرام تھی. ان میں سے ایک ہے مال غنیمت. مال غنیمت پچھلی امتوں کے اوپر حرام تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر مال غنیمت حلال ہے. تو یہ مال غنیمت، اور اللہ تعالیٰ نے پورا سورہ انفال نازل کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ یہ انفال کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. تو یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے حساب سے تقسیم ہوگا لوگوں میں، کہہ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ انفال میں قرآن کی آیتیں نازل کی تھی. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس پہنچتے ہیں تو بہت زیادہ لوگ مدینہ کے اسلام قبول کرنے لگے تھے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طاقت اور قوت دیکھ کر. اور یہ لوگ اب دو چہرے والے تھے، یعنی کہ جیسے کہ عبداللہ ابن ابی کہ یہ صرف طاقت اور قوت کے لیے، مال کے لیے اسلام قبول کر رہے تھے، ورنہ اب تک جو بھی اسلام قبول کر رہے تھے یہ دل سے. اب جو یہ اسلام قبول کر رہے تھے یہ لوگ مال غنیمت یعنی کہ مسلمانوں کی طاقت اور قوت کو دیکھ کر اسلام قبول کر رہے تھے. تو اب منافق کا رول آتا ہے، یعنی کہ منافق اب تک جتنے بھی تھے وہ یا پھر مسلمان تھے یا پھر مشرک تھے. اب جنگ بدر کے بعد جو داخل ہو رہے تھے وہ لوگ کچھ لوگ داخل ہو رہے تھے کیونکہ طاقت اور قوت کے لیے ان لوگوں کو منافق کہتے ہیں. یہ لوگ صرف نام کے مسلمان تھے، دل سے مسلمان نہیں تھے. تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ پہنچتے ہیں تو جنگ بدر کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں. اور یہ دن بہت زیادہ غمگین دن تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایک تو خوشی اور غم دو کا دن تھا، کیونکہ خوشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی. اور غم اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے اسی دن. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ خوشی اور بہت زیادہ غم کا دن تھا. انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ اگلے ایپیسوڈز میں دیکھیں گے کیا ہوا تھا آگے عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ رقیہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.